لوگ کہتے ہیں کہ جی سینٹ کی سیٹ پکتی ہے، کیونکہ انڈائریکٹ الیکشن ہے. ہم اب ڈائریکٹ الیکشن کروا رہے ہیں، یعنی ساری ممبرشپ سے ڈائریکٹ الیکشن ہوگا تاکہ یہ الزام بھی ختم ہو جائے. 27 مہینے ہو گئے ہیں اس آپریشن کو. ڈھائی سال پہلے نہیں بلکہ اس کو 7-8 سال پہلے شروع ہونا چاہیے تھا. آبجیکٹیوز بڑے کلیئر ہیں اس آپریشن کے. السلام علیکم. آج کے پروگرام میں ہم 2 ٹاپکس ڈسکس کریں گے. ایک تو کراچی کی سیاست اور سیکیورٹی آپریشن، اور دوسرا بلدیاتی انتخابات کے نتائج. کراچی سے سٹارٹ کرتے ہیں. آج پرائم منسٹر نے وہاں ایک ہائی لیول میٹنگ کی تھی، ایپیکس کمیٹی کا اجلاس، جس میں ان کا ابتدائی جو سٹیٹمنٹ تھا بڑا امپورٹنٹ تھا کہ اتنے بندے پکڑ لیے، اتنے اندر کر دیے. اس سے آگے نکلنا پڑے گا اور یہ سوچنا پڑے گا کہ جو کرائم کی شرح نیچے گئی ہے وہ دوبارہ اوپر نہ آ پائے، اور اس کے لیے ہمیں ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی بنانی پڑے گی. اس کے بعد آرمی چیف کا ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک سٹیٹمنٹ چل رہا ہے کہ اسی میٹنگ میں انہوں نے کہا کہ یہ ایک غیر سیاسی آپریشن ہے اور دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف یہ جاری رہے گا. سندھ حکومت سودے بازی کرتی ہے، کبھی وہ بیٹھ جاتی ہے کہ ہم یہ رینجرز کو پولیس اختیارات نہیں دیں گے، کبھی کہتے ہیں 2 مہینے، کبھی 1 مہینے، کبھی 4 مہینے. ابھی پھر وہی سیاست چل رہی تھی. اس میں درمیان میں ان کی کچھ اہم شخصیات ہیں. کچھ وزراء پری بیل ریسٹ کے اوپر ہیں. میمن صاحب سے شرجیل میمن صاحب کو باہر بیٹھ کے استعفیٰ بھجوانا پڑا، شاید واپس نہ آ پائیں، ECL کے اوپر نام ڈلا ہوا ہے. آصف زرداری صاحب کو پیغام یہ ہے کہ ابھی پاکستان نہیں آنا، ابھی آپ دبئی رہیں، لندن رہیں، پاکستان مت آئیے گا. یہ صورتحال ہے اس وقت سندھ حکومت کے لیے. اور ان کے منظور کاکا اور دوسرے لوگ جو زمینوں پر قبضے اور کرپشن میں ملوث تھے، ان کے خلاف تحقیقات جاری ہیں، جس میں سندھ حکومت کا تعاون وہ کمپلیٹلی ہمیں ایبسنٹ نظر آتا ہے. ایک شخصیت ڈاکٹر عاصم حسین، جن کے خلاف رینجرز نے مقدمات بنائے، انہیں پکڑا. ابھی تھوڑی دیر پہلے خبر یہ چل رہی ہے کہ ان کے اوپر تفتیشی افسر جو ہے، انویسٹیگیٹنگ آفیسر، چینج کر دیا گیا. پہلے دن سے تنازع اس بات سے شروع ہو گیا تھا کہ ریمانڈ 14 دن کا ہے یا کاٹ کے اس کو شہادت حسین نے 4 دن کر دیا تو 4 کا ہوگا شہادت اوان صاحب نے. اسی طریقے سے پروسیکیوٹر کو بھی تبدیل کرنے کی بات کی جا رہی ہے. تو جوابی طور پر دوسرے فریق کا خیال یہ ہے کہ یہاں پر کچھ ایسے لوگوں کا علاج ہوا تھا جو انوانٹیڈ تھے، القاعدہ لنک تھے، تو ان کو جیٹ بلیک ڈکلیئر کر کے ان کا کیس جو ہے پھر ملٹری کورٹ میں لے جاتے ہیں. یہاں تھوڑا سا اگر انصاف کی بات دیکھیں تو 90 روز ریمانڈ پہ رہے وہ رینجرز کے پاس، اور اس کے بعد پولیس ریمانڈ. اب تک جو ایویڈنس ہے اس کی بنیاد کے اوپر جج کو کوئی فیصلہ لینا چاہیے تھا. آج اس نے 5 دن کی جس بھی جج نے توسیع دی، مجھے تو ان کا فیصلہ بہت مناسب نہیں لگا. یا تو اگر اس میں ایویڈنس میں جان ہے، اگر وہ انوالو ہیں ایسے لوگوں کے علاج میں، تو پھر ان کے اوپر کیس آگے چلاتے، کام ہی ختم، یہ بحث ہی نہ رہتی. اور اگر ایویڈنس ہی نہیں ہے، کچھ الزامات کے اوپر چل رہا ہے، تو پھر اس بیچارے کو چھوڑ دیتے. مجھے معلوم نہیں ہے کہ ایویڈنس کتنی مضبوط ہے، لیکن یہ وہ ایشوز ہیں جہاں ہمیں نظر آتا ہے تصادم. سندھ حکومت اور رینجرز اور لا انفورسمنٹ آپس میں ایک دوسرے کے سامنے 2 متحارب فریقوں کی طرح کھڑے ہیں. پرائم منسٹر نے آپریشن لانچ کیا تھا، آگے کیسے بڑھنا ہے نیشنل الیکشن پلان اور کراچی آپریشن نے، اس کا فیصلہ بھی نہیں کرنا ہے. یہ ایک اہم ایشو ہے جس کو ہم آج کے پروگرام میں ڈسکس بھی کریں گے، اور اس کا آگے آئندہ آنے والا دن ہمیں کیا رخ دکھائے گا اس کے اوپر بات کریں گے. دوسرا، اسلام کے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے طارق فضل چودھری صاحب نے ابھی پریس کانفرنس کی ہے کہ 9 لوگوں کی انہیں حمایت حاصل ہوگی. جو انڈیپینڈنٹ جیتے تھے وہ PMLN جوائن کریں گے، تو یوں ان کی تعداد 29 ہو جاتی ہے، تو اسلام آباد کی میئرشپ ان کے پاس چلی جائے گی. کراچی کے انتخابات میں جو ابھی تک نتائج ہیں، MQM کے پاس ہیں 134، پیپلز پارٹی دوسرے نمبر پر ہے 21، جن کو ہم کہتے تھے پتہ نہیں سیٹ ملے گی یا نہیں. مسلم لیگ نون کو ہم کراچی انتخابات میں ڈسکس نہیں تھے کرتے کہ یہ تو وہاں ہے ہی نہیں ہے، ان کے پاس ہے 16. اور سب سے بڑا جو چیلنج تھا MQM کے لیے، جو متبادل نیا کراچی بنانے جا رہے تھے، وہ تھے تحریک انصاف والے، جن کے پاس ہیں 10 نشستیں، اور جماعت اسلامی والے جو کہتے تھے کہ اصل تو ہم یہاں جیتے تھے، MQM نے یا بندوق کے زور کے اوپر پتہ نہیں کیسے نشستیں حاصل کر لیں، ان کے پاس ہیں 7 نشستیں، 5ویں نمبر کے اوپر ہے. تو یہ نتائج یہ ظاہر کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی سیاست جو ہے اس کو اپنا آپ سب سے پہلے بدلنا پڑے گا، نیا پاکستان بنانے سے پہلے، نہیں تو جماعت ان کی آگے نہیں چلے گی. یہ بلدیاتی انتخابات کا فیز 1، 2، 3 اس کے نتائج ایک ہی سمت میں نشاندہی کرتے ہیں کہ تحریک انصاف کی سیاست عمران خان کی پاپولیرٹی کے باوجود ان کی سیاست جو ہے وہ ختم ہوتی نظر آ رہی ہے. پنڈی سے اپنی جیتی ہوئی نشست سے ہار گئے ہیں، بنی گالا سے ہار گئے ہیں، 122 میں ان علاقوں سے ہار گئے ہیں جو PTI کے سٹرونگ ایریا تھے. تو کہاں سے جیتیں گے؟ کراچی میں جو سب سے زیادہ پر امید تھے کہ ہمیں 7-8 لاکھ ووٹ پڑا تھا، MQM کے بعد دوسری بڑی جماعت ہم تھے، وہاں پورے کراچی سے وائپ آؤٹ ہو گئے. اور MQM جس کے اوپر آپریشن بھی تھا، ان کے لوگ جو جرائم میں ملوث تھے وہ پکڑے بھی جا رہے تھے، وہ مزے سے جیت کے آرام سے بیٹھے ہیں، حکومت بنائیں گے اور ان کا میئر آئے گا.
یہ ٹاپک ہے جی آج کے پروگرام میں. اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے شیخ روہیل اصغر صاحب PMLN سے. پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیں لاہور سے جوائن کر رہے ہیں سردار لطیف کھوسہ صاحب, اور ملتان سے ہمارے ساتھ ہیں جاوید ہاشمی صاحب, اور رؤف صدیقی صاحب MQM سے کراچی اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. سب کو خوش آمدید کہتا ہوں جی پروگرام میں. جاوید ہاشمی صاحب, آپ کی سابقہ جماعت کا حال بہت پتلا ہے, کیا ہوا اسے؟ ملک صاحب, یہ جماعت پاکستان کے لیے بہت ضروری تھی اور اہمیت بھی اس کو حاصل تھی, کیونکہ پاکستان کے اندر حزب اختلاف میں یہ ایک ابھرتی ہوئی جماعت تھی اور اس کے سامنے باندھنا مشکل تھا. اور لیکن تھوڑے ہی عرصے میں جب میں وہاں تھا تو اس کی چولیں اندر سے ہلنا شروع ہو گئیں. وہاں ڈسکشن ہوتی ہیں تھی, لیکن یہ ظاہر تھا کہ جو فیصلے کا اختیار وہ پارٹی کے اندر نہیں ہے, عمران خان کے پاس ہے, اور عمران خان سے بھی کہیں باہر ہے. یہ ایک تصور تھا جس کی وجہ سے لوگ بڑی ہیٹڈ ڈسکشنز ہوتی رہی ہیں تحریک انصاف کی. جاوید ہاشمی صاحب, لیکن آپ کہا کرتے تھے کہ یہ احمد شجاع پاشا, شاید جنرل شجاع پاشا یا احمد جنرل پاشا, جو بھی پورا نام تھا, جنرل شجاع پاشا ان کا نام تھا, ISI کے جو فارمر DG تھے, وہ بیٹھ کے تو ان کی سیاست کر رہے ہیں. دھرنے کے پیچھے جنرل ظہیر الاسلام ہے, وہاں سے کانوں میں میسیج آتے ہیں تو سارا کچھ ہوتا ہے. ماضی ہمارا بتاتا ہے ہماری سیاست کا کہ جن کے کانوں میں پیغام جنرل پاشا یا DG ISI کے آئے, وہ الیکشن میں اتنے برے طریقے سے, وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں ہونجا پھر گیا, ان کا ہونجا نہیں پھرتا, وہ بچ جاتے ہیں. یہاں تو ہونجا پھر گیا, بچا ہی کچھ نہیں ہے. نہیں, ہونجا اس لیے پھرنا تھا. دیکھیں, وہ لوگ بھی پاشا صاحب کا مجھے نہیں پتا, انہوں نے خود مجھے جو کچھ بتایا میں نے عرض کر دیا. ظہیر الاسلام بعد میں ان کے بارے میں سنا, میں نے کبھی یہی نہیں کہا کہ اس کو فوج چلا رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے. کبھی میں نے یہ غیر ذمہ دارانہ بات نہیں کی. جو انہوں نے بتایا صرف اتنا میں نے کہہ دیا. لیکن یہ تاثر وہ دھرنے کے دنوں میں ہمارے سامنے تھا کہ یہ وہ تحریک انصاف کا پروگرام نہیں تھا. خود عمران خان صاحب نے ہمیں بتایا وہ پروگرام کہیں سے اور سے آ رہا تھا. لیکن کس کا پروگرام تھا وہ؟ کہ کس کا مثلا پروگرام تھا؟ مجھے لندن میں جو ملاقات ہوئی قادری صاحب کی اور عمران خان کی, اس پارٹی کے ایک بچے کو بھی پتہ نہیں تھا. کس نے کروائی ملاقات؟ اور وہ بعد میں جی کس نے کروائی ملاقات؟ میں نے تو نہیں کروائی, آپ نے نہیں کروائی. میں بتا رہا ہوں پارٹی کو کچھ بھی نہ بتایا جائے. اور کس نے کروائی تھی؟ ہاشمی صاحب, آپ ماضی میں بہت سے نام لیتے رہے. آپ کہتے تھے کہ آپ کو یہ بھی تھا اندیشہ کہ پارلیمان کے اوپر حملہ ہونا ہے اور نواز شریف صاحب کو آج کھینچ کے باہر نکالنا ہے اور پتہ نہیں کیا کرنا ہے. یہ 29-30 اگست کی شاید وہ رات تھی, تو آپ کو تو پتہ تھا ان باتوں کا, کون تھا اس کے پیچھے؟ ملک صاحب, میری یادداشت اتنی کمزور نہیں ہے, اور آپ کی بھی میں سمجھتا ہوں بہت تیز ہے یادداشت. میں جو کہہ رہا تھا وہ جو عمران خان نے کہا اس کو وربیٹم میں بیان کرتا تھا کہ یہ لفظ عمران خان صاحب نے ہمیں پارٹی کے اندر بھی کہے ہیں اور ذاتی طور پر بھی ہمیں کہے ہیں. میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس سارے ثبوت تھے, میں آج بھی وہی کچھ کہہ رہا ہوں. بات یہ ہے کہ یہ پارٹی, کیا انہوں نے یہ کہا تھا کہ پرائم منسٹر کو اندر سے کھینچ کے باہر نکال کے لائیں گے؟ یہ کہا تھا انہوں نے؟ یہ کہا گیا, یہ تقریروں میں بھی کہا گیا تھا. آپ یہ کس نے کہا تھا کہ پرائم منسٹر ہاؤس سے ان کو کھینچ کے باہر نکالیں گے؟ آپ کے کان بہت تیز ہیں, آپ کے کان بہت تیز ہیں. اور جاوید ہاشمی صاحب, یہ بات کس نے کہی تھی؟ یہ بات کس نے کہی تھی کہ ہم پرائم منسٹر ہاؤس سے ان کو نواز شریف صاحب کو کھینچ کے لائیں گے؟ بات بھی سونگ لیتی ہے. دیکھیں, یہ جاوید ہاشمی صاحب, یہ بات کس نے کہی تھی؟ یہ بات کس نے کہی تھی؟ آپ کو کس نے بتائی؟ تقریروں میں بھی. جی, آپ کو یہ بات کس نے کہی تھی پرائیویٹ میٹنگ میں کہ ہم تقریر میں کہی تھی؟
تقریب اچھا میں رؤف صدیقی صاحب کے پاس چلتے ہیں. ٹھیک ہے, میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. رؤف صدیقی صاحب, آپ کراچی جیت چکے ہیں اس وقت, ایک تو آپ کو مبارک ہو, اور ایک آپ کی جماعت کو لگتا یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ والے تحریک انصاف اور جماعت اسلامی, جس کو آپ کہتے تھے کہ ان کے گھروں سے القاعدہ کے لوگ ملے ہیں, ان دونوں کو جتوا رہے ہیں اور ایم کیو ایم کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. ایم کیو ایم 134 کے ساتھ اس وقت پہلے نمبر پر ہے, پیپلز پارٹی دوسرے پر ہے, پی ایم ایل این تیسرے پر ہے, اور جو کراچی بدلنے جا رہے تھے وہ خود ہی انہیں بدلنا پڑ گیا, وہ ہے ہی نہیں ہے, چوتھے اور پانچویں نمبر پر ہے. دیکھیے تو یہ کیا ہوا, ندیم یہ ماجرا کیسے بدل گیا؟ یہ ہے کہ الیکشن ہار جانے کے بعد میرے لیے تو مجھے اچھا بھی نہیں لگتا ہے کہ میں اس کے اوپر یہ تبصرہ کروں, لیکن میں اس بات میں ایک دو بات کی میں تصحیح ضرور کر دوں گا کہ نمبر ایک, کراچی میں جو لینڈ سلائیڈ وکٹری ایم کیو ایم کے پاس ہے, اس کے علاوہ حیدرآباد, اس کے علاوہ میرپور خاص, یہ تمام جگہ کے اوپر. رؤف صدیقی صاحب, آپ کی جماعت کا الزام تھا, میں دوبارہ دہراؤں گا, جی تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کو اسٹیبلشمنٹ ایم کیو ایم کے مقابلے میں جتوانا چاہتی ہے, اور ان کی جیت کا عالم یہ ہے, یہ شاید تحریک انصاف, یہ نمبر میرے اس وقت دیکھنا نہ چاہے اسکرین پہ, پروڈیوسر صاحب دوبارہ ڈالیے گا, 10 ہیں تحریک انصاف اور 134 صاحب ہیں, 7 ہے جماعت اسلامی. جی ہاں, تو یہ اسٹیبلشمنٹ نے کیا مدد کی ان کی, مجھے سمجھ نہیں آئی. نہیں, اصل میں اس میں ہمارا کہنے کا کوئی عنصر نہیں تھا. خود تحریک انصاف کے ایک بہت بڑے لیڈر نے آج سے 4 مہینے پہلے, جب الیکشن اناؤنس بھی نہیں ہوئے تھے, تو انہوں نے خود ہی ایک اسٹیٹمنٹ جاری کر دیا, جس کو نہ ہی چیئرمین پی ٹی آئی نے اس کی تردید کی, نہ ہی کسی جگہ سے تردید آئی. انہوں نے یہ کہا تھا کہ کس لیڈر نے کیا بیان دیا تھا, کیا بیان دیا کس لیڈر نے, کہ دسمبر میں فیصل صاحب ہیں ان کے ایک لیڈر, انہوں نے, یہ مرکزی لیڈر ہیں ان کے, اور انہوں نے کہا تھا کہ دسمبر میں کراچی ہمارے حوالے کر دیا جائے گا. یہ ان کا بیان آپ کی چینل پہ بھی وہ کہہ رہے تھے کہ رینجرز, میں کراچی میں تھا تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ رینجرز والوں نے ایم کیو ایم کی مدد کی, مثلاً آپریشن کر کے. یہ بھی میں کہیں, یہ تو معلوم نہیں, یہ میں نے کہیں, یہ معلوم نہیں, لیکن you have won 134 seats, تو آپ کے الیکشن کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی, آپ جیتے ہیں مزے کے ساتھ, کوئی کسی نے روکا نہیں آپ کا. ہاں بالکل, یہ بات صحیح ہے, یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے, اور اس بات کو میں انڈوز بھی کرتا ہوں. میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے بھی مختلف چینلز کے اوپر ذرا معتبر جو بنتے ہیں, انہوں نے ایک بات کہی, آ کے کہتے ہیں کہ جی ایم کیو ایم پہ آپریشن ہوا تو ایم کیو ایم کو فائدہ ہو گیا, کچھ تجزیہ نگار بھی یہ کہتے ہیں. تو میں نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ یار ہم پر آپریشن ہوا, ہمارے تو ٹھیک ہے جی, ہم جیت گئے, تھوڑا تھوڑا آپریشن ان لوگوں پہ بھی کر دیں تاکہ یہ بھی کچھ 2-4 سیٹیں جیت لیں. بات یہ ہے کہ یہ بات آپ کی صحیح ہے, ان کے خلاف آپریشن ہونا چاہیے, شاید ان کی جماعتیں ٹھیک ہو جائیں, کیونکہ جو ان کی الیکشن میں پرفارمنس ہے ان کا واقعی آپریشن کی ضرورت ہے. لطیف کھوسہ صاحب, آپ کی جماعت نے سرپرائزنگلی یہ سعید غنی صاحب کو اس پہ شاباشی دینی پڑے گی, 21 سیٹیں آپ جیت گئے ہیں کراچی کے اندر سے, جو ہم سوچتے تھے کہ شاید آپ کو سیٹ ہی نہیں ملنی, آپ کراچی کی اس وقت دوسری بڑی جماعت بن کر ابھرے ہیں, تو یہ شاباش جاتی ہے جی آپ کو. کھوسہ صاحب دیکھیے, ہمارا ووٹ بینک یقیناً بڑھا ہے, لیکن اتنے ہمارے اوپر الزامات کی بوچھاڑ کے باوجود ہمارا جو ہے لیاری, ہم نے جو ہے ہمیں کچھ وہاں سیٹ بیک ہوا ہے یقیناً, اور ہماری توقع سے وہاں ہمیں کم ملا ہے. لیکن اوور آل اگر دیکھیے گا تو دیکھیں, ایم کیو ایم ایک حقیقت ہے, جماعت جو ہے ایم کیو ایم کو جس انداز سے اس کے خلاف جو کیا گیا, آپ نے دیکھا کہ اربن سندھ میں ایم کیو ایم کو یقیناً ایک ووٹ بینک ہے, اور یہ ایک ریالٹی ہے. اب ہم جس طرح مانیں یا نہ مانیں, اور اسی طرح پیپلز پارٹی ایک سب سے بڑی جماعت ہے سندھ کی, اور وہ آپ کے تمام تر جو حربے استعمال کیے گئے ہمارے خلاف, اب بھی ڈاکٹر عاصم نے آج بھی صاف طور پر بانگ دہل انکار کیا. اس نے کہا کہ میں نے نہ کسی کو علاج کیا ہے, اور یہ سارے الزامات مجھ پر غلط ہیں. آج جوڈیشل میجسٹریٹ کے سامنے جہاں انہیں پیش کیا گیا, اس نے عدالت میں یہ بات کہی. کراچی آپریشن کا قائم علی شاہ کے لیے بھی اور رینجرز کے لیے بھی, کہ یا تو ثبوت دیں یا اس کو چھوڑ دیں, یا ثبوت دیں کہ اس نے جس ایسے انوانٹیڈ لوگوں کا علاج کیا اس کے ثبوت دیں. دیکھیں ملک صاحب, آپ نے بالکل اپنے انٹرو میں صحیح کہا کہ 90 دن میں تو کوئی ثبوت نہیں ملا, پھر 4 دن لیا گیا نہیں ملا, 14 دن اور لیا گیا نہیں ملا, اب 5 دن میں کون سا تیر مار لیں گے ایسا کہ ثبوت کچھ نکال کے لائیں گے.
جو انہوں نے حربے استعمال کرنے تھے 5 دنوں میں، لیکن تب بھی ثبوت نہ ملا تو پھر ایٹ لیسٹ اس بندے کو چھوڑ دے یا ثبوت دیں، لوگوں کو بتائیں کہ یہاں یہ غیر قانونی کام ہوا تھا۔ لیکن میں یہ کراچی آپریشن کے حوالے سے ابھی آتا ہوں آپ کی طرف، یہ الیکشن ریزلٹس کو پورا کر لیں۔ پی ایم ایل این جو ہے اس وقت پاکستان میں اگر یہ کہا جائے کہ شاید اس کے مخالف کوئی بڑی جماعت رہی نہیں ہے۔ رورل سندھ میں ہے پیپلز پارٹی، اربن سندھ میں ہے ایم کیو ایم، تحریک انصاف والوں کے پاس جو بھی مینڈیٹ ہے کے پی کے اندر ہے، پنجاب میں جو کچھ بچا کچا تھا وہ سنبھالے رکھیں تو بڑی بات ہے، کیونکہ بلدیاتی انتخابات کی پوزیشن یہ ہے فیز 1 اور 2 پہلے ہی صفایا ہو چکا ہے۔ فیز 3 کی صورتحال یہ ہے کہ 1040 ہیں پی ایم ایل این، 1021 کے ساتھ ہیں آزاد دوسری بڑی جماعت ہے، اور اس میں لارجلی پی ایم ایل این کے لوگ ہوں گے جن کو ٹکٹ نہیں ملا۔ تحریک انصاف ہے 264، پیپلز پارٹی پنجاب میں ختم ہو رہی ہے، اور جو اس کا ریکھ ہے سانس ہے وہ شاید چند لوگوں کے، ندیم افضل چند اور قائرہ صاحب جیسے لوگوں کی وجہ سے، اور شاید سردار لطیف کھوسا صاحب جیسے لوگوں کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں۔ 110 کے ساتھ چوتھے نمبر پر، جو کسی زمانے میں پنجاب سارا جیتا کرتی تھی، اس کے پاس صرف 110 ہیں۔ تو میں آپ کی طرف آ رہا ہوں سر، آپ کی جماعت کے پاس اسلام آباد میں بھی اس وقت حکومت بنانے کا گولڈن چانس ہے۔ طارق فضل چودھری نے ابھی پریس کانفرنس کی ہے، 9 آزاد ان کے ساتھ مل گئے، وہ کہتے ہیں 29 ہو گئے آؤٹ آف 50 یوسز۔ تو شیخ روہیل اصغر صاحب، آپ کی جماعت جو ہے اس وقت پنجاب میں بھی سب سے بڑی جماعت ہے، بلدیاتی انتخابات میں بھی بڑی ہے، اور قومی سطح پر تو آپ کے پاس آلموسٹ 2/3 میجورٹی ہے ہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطلب ایک ذہن میں ایک چیز رکھنی چاہیے، میں ابھی سب دوستوں کی باتیں سن رہا تھا، اور نیاز مندی ہے میری جاوید ہاشمی صاحب، آپ نے بہت گھیر گھار کے بات کرنے کی کوشش کی، نام پتہ کرنے کی کوشش کی، لیکن جاوید ہاشمی صاحب ایک زیرک سیاستدان ہے۔ یہ تھوڑی تھا کہ آپ کہتے ہیں جی کون کہہ رہا ہے تو وہ بتا دیتے کہ جی فلان بندہ کہہ رہا ہے۔ نواز شریف صاحب کا نام نہیں لیا ہوتا۔ نہیں، وہ تو لے نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ دیکھیں نا ان کی اپنی نیاز مندی آپس میں، وہ اس میں شامل تھے ہی نہیں۔ اب آپ بلدیاتی الیکشن کا، میں ندیم صاحب میں آپ کو عرض کروں، میں چونکہ خود بھی اس پروسیس سے گزرا ہوں، 79 میں بلدیاتی الیکشن میں تھا۔ یہ بڑا عجیب سا الیکشن ہوتا ہے، اس میں کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر منتخب کرتے ہیں نمائندے ٹھیک، تو وہ لوگ الیکشن نکال لیتے ہیں، اور اگر وہ آپ ذرا سی جھول آپ سے ہو جاتی ہے یا منتخب کرنے میں آپ ذرا تھوڑا سا غلطی کر جاتے ہیں، تو وہاں پہ آ کے پھر ڈیفینیٹلی وہ انتخاب جو ہے یہ منتخب۔ آپ سمجھداری سے الیکشن لڑتے ہیں یا آپ کے مخالف نالائق ہیں؟ اصل سائنس کیا ہے؟ کیونکہ آپ پہلے تینوں 2 فیزز تھے ہی، اب تیسرے فیز میں جنہوں نے امیدیں لگائی تھی پانی پھر گیا ان کی امیدیں۔ میں آپ کو گزارش کروں، دیکھیں میں کچھ کہنا نہیں چاہ رہا اس لیے کہ شاید کسی کو تکلیف ہوگی، اور صدیقی صاحب بات کر رہے تھے۔ بات یہ ہے کہ اب میری مثال لے لیجئے، میں قطعی طور پہ جب تک عاصم ڈاکٹر کے متعلق ایک بات فائنل ورڈکٹ نہیں آ جاتا، میں کچھ اس پہ اپنے کمنٹس نہیں دوں گا۔ ایم کیو ایم کے متعلق جب تک ایک فائنل ورڈکٹ نہیں آ جاتا، یہ طے نہیں ہو جاتا کہ ایم کیو ایم نے یہ خامیاں خرابیاں کی ہیں، اس طرح کی خامیاں، میں اس وقت تک ان پہ کمنٹس نہیں دوں گا۔ ہمارے میں سب سے بڑا المیہ جو ہے ملک صاحب، ہم آدمی پکڑتے ہیں، اس پہ انویسٹیگیشن شروع کر دیتے ہیں، اور جب انویسٹیگیشن ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد 6 مہینے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے اوہ یہ تو غلط آدمی، بندہ غلط پڑھ لیا تھی، چھڑ دو۔ اب وہ چیز جو ہے وہ اس کے سمپتی ساری ان کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ اب ہوا کیا کہ جس کا دعویٰ تھا، میرا خیال مسلم لیگ نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم کراچی پہ یلغار کرنے جا رہے ہیں، ہم کراچی کو فتح بٹ یو ہیو ون مور سیٹس دین پی ٹی آئی۔ اچھا کیا ہوا کیا ہے، وہ کیوں زیادہ کی؟ آپ کی تنظیم وہاں پہ بہت کمزور ہے، میری تنظیم کمزور ہے، لیکن میرا رویہ ان سے بہت بہتر ہے۔ میں تڑا کر کے بات نہیں کرتا، اور خاص طور پہ آپ کراچی میں اگر اس قسم کی گفتگو کریں، اوے میاں تو لوگ کراچی کے لوگ بڑے نواز شریف، مطلب کراچی کے لوگ بڑے سلجھے ہوئے لوگ ہیں، چاہے ان پڑھ بھی ہوگا نا تو اردو بڑی خوبصورتی سے بولے گا۔ اب وہاں پہ یہ نہیں چلتا۔ اب ہوا کیا ہے کہ آپ کا رویہ، آپ نے وہاں پہ جماعت اسلامی کے ساتھ مل کے ایک ایسی خوبصورت گفتگو کی شروع دن سے لے کے آخری دن تک کہ لوگوں نے اس کا ریاکشن آپ نے دیکھا کہ اس کا زیادہ ریاکشن ہوا۔ ہو سکتا ہے آپ سیٹیں جیت جاتے، شاید اکیلے لڑتے تو ہو سکتا ہے کہ 2-4 سیٹیں زیادہ مل جاتی۔ یہ نہیں میں کہہ رہا، میں بالکل نہیں کہہ رہا، ایک دور تھا جب جماعت اسلامی کا ساتھ راست نہیں آیا، نہیں وہاں سے جماعت اسلامی ملک سب سیٹیں جیتتی رہی ہے، وہ زمانہ گزر گیا جی۔ پروفیسر غفور کا سانگ اور دعا کرتا تھا، 70 کی دہائی کی باتیں بدل رہے ہیں۔ اگر کوئی سیاستدان حالات سے نہیں سیکھتا تو میرے خیال میں وہ ناکام سیاستدان ہے، اور میں اب یہ سمجھتا ہوں کہ
اب بھی اگر آپ نے اپنا رویہ نہ بدلا تو 2018 آپ کا اینڈ ہوگا. بریک لے لیں جی, بریک لے لیں, اینڈ یہیں پہ کرتے ہیں. اگلے سیگمنٹ میں پوچھتے ہیں آغاز نیا کیا ہوگا. ویلکم بیک. جاوید ہاشمی صاحب, آپ کے پرانے دوست, شاید ابھی بھی دوست ہوں, دوستی قائم ہو ان لوگوں سے, وہ کہا کرتے تھے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں یہ مغل اعظم ہیں, شہنشاہ ہیں, بادشاہ ہیں. مغل اعظم تو سارے کہتے تھے. تو میں انہیں کہتا تھا کہ یہ جو دھرنے میں آپ وزیر اعظم کا استعفیٰ مانگ رہے ہیں, یہ آپ کام درست نہیں کر رہے. یہ میکسیمم ہے جس میں آپ نے ہارنا ہے, اور اس ہار کے بعد بریک نہیں آپ کو کہیں بھی لگے گی. آج جو انتخابی نتائج بتا رہے ہیں, قومی اسمبلی میں تو 2/3 ان کے پاس ہے ہی, بلدیات بھی سارا جیت گئے ہیں. تو وہ مغل اعظم تو اب ان کو ڈکلیئر کرنے کے لیے یا کچھ کہنے کے لیے کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, وہ انتخابات میں سارا کچھ جیت گئے. دیکھیے, آپ اگر طاقت کے اظہار کے لیے آپ استعمال کر رہے ہیں مغل اعظم, تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو مغل اعظم سے زیادہ عرصہ اور زیادہ مرتبہ اختیارات پاکستان کے عوام نے دیا ہے, 2/3 میجارٹی کے ساتھ دیا ہے. اس لیے اب ان پر ذمہ داریاں بھی بہت ہیں کہ وہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ تجربہ کار اس وقت لیڈروں میں صرف وہ اکیلے شاید بلا مقابلہ رہ گئے ہیں. 3 دہائیوں پہ منحصر کوئی قیادت موجود رہی ہی نہیں گی, تو وہ ان سے ان کو دونوں اختیارات حاصل ہیں, تجربے کا بھی اور پاکستان کی مینڈیٹ کا بھی. تو اس میں اگر یہ اظہار کیا جائے کہ اس سے ڈکٹیٹرشپ نکل آئے, تو میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی ایسی تقویت ان کے پاس موجود ہے. بلکہ یہاں پر ہمارے ادارے عموماً سول جب حکومت ہوتی ہے وہ اس سے کبھی آرام سے بیٹھنے نہیں دیتے. ہمارے جاوید ہاشمی صاحب ایک چیز فرمائیے گا, جب 12 اکتوبر 99 سے پہلے نواز شریف صاحب تقریباً اتنے ہی طاقتور تھے جتنے آج وہ بن چکے ہیں, یا ابھی چند دن, سال 6 مہینے پہلے اتنے تگڑے نہیں تھے جتنے آج کی تاریخ میں تگڑے ہیں. 12 اکتوبر 99 سے بھی چند دن پہلے وہ اتنے ہی مضبوط تھے, لیکن پھر کچھ ایسی مسٹیک انہوں نے کی, انہوں نے کہا کہ نہیں یہ جو فوجی جرنیل ہے اس کو بھی ذرا سبق سکھانا پڑے گا. کیا اس سٹیج سے وہ آگے گزر گئے ہیں یا وہ ابھی سٹیج باقی ہے؟ آل پاورفل, آل الون. دیکھیں اس 12 اکتوبر سے پہلے تو میں ساتھ تھا, اس میں وہ تو حد الوسع انہوں نے اپنے اختیارات کا سرنڈر کر دیا. پرویز مشرف نے جس کو کہا کور کمانڈرز کو نکال دو, نکال دیا. چیف آف آرمی سٹاف کے 3 عہدے مجھے 2 دے دیے. وہ تو یہ ہم عجیب طریقے سے باتیں کرتے ہیں. یہ طریقہ ایکچولی ہم دیکھیں گے رحیل شریف صاحب اور پرویز مشرف میں زمین آسمان کا فرق ہے. اگر کوئی وہ چاہیں وہ اقتدار حاصل کر لیتے ہیں, بعد میں بے شک 6 مہینے کے اندر وہ تمام کرپٹ لوگوں کے سرپرست بن جائیں. ماشاء اللہ لگانا تو کوئی بات ہی نہیں ہے ہمارے ملک میں, یہ تو روٹین کی بات ہے. لیکن نواز شریف اب تو ایسا خطرہ نہیں ہے جاوید ہاشمی صاحب. جی اب تو ایسا خطرہ نہیں ہے, اب تو ایسا خطرہ نہیں ہے. میں دور تک نہیں ہے, دور تک نہیں ہے. یہ حالات وہ نہیں ہیں, واقعات وہ بھی نہیں ہیں, اور جو ماشاء اللہ لگانے کا دور ختم ہو چکا ہے. اب ہمیں اس کو مل کے ایک بات ضرور کہتے ہیں کہ جب ہم ملک کو چلانا ہے تو تمام اداروں کا ان پٹ لیا جائے, اس سوچ کے ساتھ نہیں کہ کوئی مداخلت ہو رہی ہے, بلکہ وہ ان پٹ لیے بغیر ملک چل ہی نہیں سکتا. اس میں رؤف صدیقی صاحب آپ سے بھی پوچھتا ہوں, کراچی کے حالات کے لیے بھی اداروں کے ان پٹ کی ضرورت پڑتی ہے. آج بھی جو اجلاس تھا وہ اداروں کی ان پٹ کے لیے ہی تھا. آرمی چیف, ڈی جی آئی ایس آئی, پرائم منسٹر, گورنر, چیف منسٹر, سارے ایک ہی میز کے اوپر بیٹھ کے کراچی کے اوپر فیصلہ کر رہے تھے. فرمائیے گا کراچی بدلے گا؟ دیکھیں میں اتنی ساری کراچی ضرور بدلے گا. رؤف صدیقی صاحب
रऊफ सिद्दीकी साहब जी, इतनी सारी गुफ्तगू हुई, इस पे बीच में सबसे पहले शुरुआत में आपसे गलती से मेरे ख्याल में एक जुमला स्लिप हो गया था कि एमकेएम इलेक्शन के अंदर उतरी, जबकि एमकेएम के क्रिमिनल्स भी पकड़े जा चुके थे। तो आपने उसी इंट्रो में एक बात और भी की थी कि जब तक कि अदालत किसी को मुजरिम डिक्लेयर ना कर दे आप उसको तस्लीम नहीं करते। तो इसकी तस्दीक कीजिए कि एमकेएम ने अब किसी भी क्रिमिनल को ओन नहीं किया। अगर ओन किया हो तो आप ये कह सकते हैं, अभी तो किसी को ओन नहीं किया। और किसी भी सियासी जमात के पास किसी क्रिमिनल के लिए और क्या तरीक़ाकार हो सकता है कि उसको पार्टी से निकाल दिया जाए या उसे डिसोन कर दिया जाए। अदालत ठीक है, आपकी वजाहत हो गया। अब मेरे सवाल की तरफ आ जाएं। आज एक छत के नीचे ये सारी क़यादत बैठी थी, पॉलिटिकल भी और मिलिट्री भी। ये बताइए, कराची का देरपा अमन वो हमें दे पाएंगे? नहीं, पॉलिटिकल क़यादत से मुराद अगर ये है पीस पार्टी तो वो तो ज़रूर बैठी हुई थी। और दूसरी बात ये है कि ये एक नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बैठे हुए थे, एक तरफ आर्मी चीफ थे, सीएम थे, गवर्नर थे, सारे ही थे। हाँ, कराची का वो हुआ और ये एक इंतज़ामी इजलास था जो इंतज़ामात की बुनियाद के ऊपर किया था। उस पर पॉलिटिकल अगर हम आप ये कहना चाह रहे हैं कि उसमें पॉलिटिकल लोग थे तो फिर इसका मतलब है कि फिर तो 85% मैंडेट लेने वाली जमात जो कराची की स्टेक होल्डर है वो नहीं थी वहाँ पर। ये एक अलग एमकेएम की नुमाइंदगी क्यों नहीं थी आप बताएंगे? पहले गवर्नर हाउस में इजलास हुआ करते थे, पहले गवर्नर हाउस में इजलास हुआ करते थे तो आपकी जमात की वहाँ नुमाइंदगी हुआ करती थी। गवर्नर भी आप ही के थे, लेकिन वैसे भी वो डॉक्टर फारूक सत्तार को बुलवा लिया करते थे। इस दफ़ा क्यों नहीं बुलवाया? आप कुछ अरसे से ये चेंज आई है, क्यों? हाँ, आई डोंट नो, ये तो फिर आप उन्हीं लोगों से पूछिए, इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता। और मैं इलामी कैफियत में भी नहीं हूँ कि मैं इसके ऊपर कुछ बता सकूँ। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, एमकेएम मैं अभी बिल्कुल वाज़े और दो टोक अंदाज में आपको बताना चाहता हूँ कि एमकेएम ज़रब अज़्ब की पहले दिन से लेकर इस लम्हे तक और कराची ऑपरेशन के लिए पहले दिन से लेकर अब तक पूरे कमिटमेंट के साथ इसको ओन करती है और उसको और कराची के ऑपरेशन को जारी और सारी रहना चाहिए। इसके अंदर कहीं कोई तहफ़्फ़ुज़ात आ जाए या कहीं कोई उलझन पैदा हो जाए तो उसको बिल्कुल माइन्यूटली उसको साथ साथ हल करना चाहिए, क्योंकि ये ऑपरेशन जब भी बंद होगा तो उसके बाद सिविल इदारों ने आके काम करना है और उसको मजीद स्ट्रेंथ सिविल इदारे क्यों नहीं है? सरदार लतीफ़ खोसा साहब से पूछते हैं कि एक बहुत बड़ा जो मसला है कराची के हवाले से। जी, कुछ सिद्दीकी साहब कहना चाह रहे हैं? जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि पिछले गुफ्तगू के दौरान 13 मई के जो जनरल इलेक्शन थे उसमें एक बड़ी खामी मुझे नज़र आती है, जो मैं हर जगह कहता हूँ कि 13 मई का जो जनरल इलेक्शन हुआ उसके अंदर सियासी जमातें जो है वो सूबाई सतह के ऊपर तकसीम हो गई और फिर अब बल्दियाती इलेक्शन में ये बात और इंडोस हुई। मैं ये चाह रहा था कि तमाम सियासतदान बिला किसी तफरीक के, तमाम दानिश्वर और अहले कलम और मीडिया एक पाकिस्तानी नेशनलिज्म के लिए काम करे, क्योंकि अगर ये तकसीम बहुत गहरी होती चली जाएगी तो ये कोई बेहतरी और अच्छी सूरत हाल नहीं है। इसके लिए लतीफ़ खोसा साहब, एक बात अभी रऊफ सिद्दीकी साहब ने बड़ी अहम की। उन्होंने कहा कि जिस दिन आप ऑपरेशन इख्तिताम करेंगे उस दिन सिविलियन अदारों को और सिविल गवर्नमेंट को इंतज़ाम संभालना है और वो दिन ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। आपको 3 माह 6 माह कोई डेडलाइन मुकर्रर करके सिविल अदारों को कैपेसिटी बिल्डिंग करनी चाहिए। कराची में हमें वो नज़र नहीं आती। क्यों खामी नज़र आती है, क्यों नाकामी नज़र आती है? 26 साल से आप रेंजर्स के बगैर कराची नहीं चला सकते। 89 में आपकी हुकूमत ने बुलाया था। देखिए मलिक साहब, ये एक इतना कॉम्प्लेक्स और कॉम्पोजिट किस्म का मसला है। ये लॉ एंड ऑर्डर जो है या दहशत गर्दी, ये 9/11 के बाद जिस तरह से फैली है सभी के सामने है। इसमें जो है रॉ भी इन्वॉल्व है, इसमें इंटरनेशनल फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। इसीलिए सारे सियासी कायदीन ने, क़यादत ने बैठकर 20 निकात का नेशनल एक्शन प्लान का एक मुसव्वदा दिया था। मुझे बताइएगा मलिक साहब, उस 20 में से क्या सिर्फ ज़रबे अज़ब एक ही चीज़ है जिस पर अमल दरामद करने से ये दहशतगर्दी का कला कमा हो जाएगा? देखिए, अगर आपने अफवाज पाकिस्तान या रेंजर्स को सपोर्ट कर दिया कि वो इसको जो है, कुछ लोग ठीक है इरेज हुए, एलिमिनेट हुए, उससे जो है कुछ भाग गए, कुछ बीच में बिलों में घुस गए, छुप गए, इससे यकीनन असर हुआ, फ़र्क पड़ा, लेकिन ये इसका मुस्तकिल हल नहीं है। देखिए, आपको वो 20 निकात में से आपको उस सोच को
اس فکر کو، اس جو انتشار پھیلا ہے اس کو آپ کو روٹ کاز پہ جانا پڑے گا. آپ نے جو ہے کیا یہ جو باہر سے فنڈنگ ہو رہی ہے اس کو کسی نے دیکھا کہ کیوں کر آیا ہے اور کیسے اس کا تدارک کیا جائے؟ کیا کسی نے دیکھا کہ یہ باہر سے جو اسلحہ آ رہا ہے، آپ دہشت گرد اتنے سوفسٹیکیٹڈ آرمری لے کر جس طرح سے وہ آپریٹ کرتے ہیں، کیا وہ یہ انڈیجنس جو ہے وہ اسلحہ انہیں ملا ہوا ہے؟ ظاہر ہے کہ باہر سے فنڈنگ آ رہی ہے، باہر سے اسلحہ آ رہا ہے، کیا اس کا بھی کسی نے اس کا تدارک دیکھا؟ پھر اگر یہ کہا گیا کہ مدرسوں کو آپ جو ہے ریگولیٹ کریں، رجسٹر کریں، کنٹرول کریں، اور وہاں سے دیکھیں کہ کیا وہاں سے جو نرسری ہے کیا اس کو کسی نے بند کیا؟ کیا ہم نے پراسکرائبڈ آرگنائزیشنز کو پنجاب میں ہم نے ان کو کیا بین کیا؟ میں اٹارنی جنرل تھا تو میرے پاس این پیٹرسن امریکن امبیسڈر آئی اور مجھے کہتی ہے کھوسا صاحب ہاؤ مینی آرمیز آر آپریٹنگ ان پاکستان؟ میں نے کہا بی بی دیر از جسٹ ون آرمی ان پاکستان، واٹ ڈو یو مین؟ تو کہتی ہے واٹ از لشکر طیبہ، واٹ از سپاہ صحابہ، واٹ از لشکر سپاہ محمد، واٹ از سو اینڈ سو. اس نے مجھے 10-12 گن کے سنا دی. کیا یہ فوج نہیں ہے؟ اب دیکھیے آپ نے ساری چیزوں کو جو ہے خدا را آپ اس نقطے پہ ایک بریک لے لیں. بریک سے واپسی پہ روہیل صاحب سے چاہیں گے کہ اس آپ کا بڑا اہم بہت بڑا سوال ہے یہ، بریک سے واپسی پہ چاہیں گے کہ روہیل اصغر صاحب اس کو ایڈریس کریں. بریک لے لیں پہلے. ویلکم بیک. اس بریک میں 2 میسیجز آئے ہیں. ایک میں تو ایک کارٹون ہے جاوید اقبال صاحب کا شاید بنا ہوا ہے جس میں ایم کیو ایم نے وکٹ اڑائی ہے اور جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف دونوں نے بلے پکڑے ہوئے اور واپس جا رہے ہیں. لکھا ہوا ہے کہ ایک بال پہ دونوں وکٹیں گرا دیں. اور دوسرا میسیج میرے دوست ہیں طارق، انہوں نے بھیجا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میں نے پی ٹی آئی جوائن کر لیا، پی ٹی آئی کے خلاف مت بولو، بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کی طرف آ رہا ہوں جناب شیخ روہیل اصغر صاحب. ہم نے جہاں بریک لی تھی کھوسا صاحب نے پراسکرائبڈ آرگنائزیشنز کا ذکر کیا تھا کہ نیشنل ایکشن پلان صرف کراچی آپریشن نہیں ہے. اس سے آگے چلیں، باقیوں کی ذکر کریں. اصل میں مسلح جتھے پہلے تو میں آپ کے دوست کے ایک چھوٹا سا عذر مداح، بڑا حوصلہ ہے بھائی. حالے بھی نالے بھی کہو حالے بھی. اچھا میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا نا ندیم صاحب، یہ ہے کہ آپ بحث کرنی ہوتی ہے نا، ہم نے صرف تنقید کرنی ہوتی ہے، اس کی اصلاح کے لیے ہم نے کوئی تجویز نہیں دینی. اور اگر جیسے ماشاءاللہ کھوسا صاحب اتنے بڑے عہدوں پہ رہے، پھر پنجاب کے بے تاج بادشاہ رہے، گورنری بھی کی، ایڈوکیٹ جنرل بھی رہے، تو مطلب ایسی باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ آپ کوئی اصلاح کی پہلو بتا دیں کہ آپ اس مشکل سے، اس مصیبت سے آپ بتا دیں. آپ بتائیے کیا اصلاحی پہلو. بات یہ ہے، میں ندیم صاحب آپ کو ایک بات بتاؤں. بات یہ ہے کہ آپ دیر ہو جائے سویر ہو جائے، ہوگا آپ سے ضرور. اب ہم لوگ اکثر و بیشتر یہ کرتے ہیں کہ جو اویلیبل پولیٹیکل پارٹی ہے یا سسٹم ہے نا، آپ اس کو ملائن کر دیں، اس پہ سارا گن پھینک دیں. لیکن آپ یہ مانیں گے کہ یہ پچھلے برس سے یہ ناسور آپ خود پالتے رہے. اس میں یہ نہیں کہتا، میں کسی ایک کو نہیں کہہ رہا، اس میں سبھی لوگ شامل تھے. اس میں 11 سال کا دور ذرا غور کر لیجیے، 11 سال کا دور. تو میں سوال دوبارہ دہرا لیتا ہوں. ابھی پوری کراچی کی سڑکوں پہ، پاکستان کی گلی محلوں میں بینر لگ گئے تھے شکریہ راحیل شریف. وہ جس نے بھی لگوائے، میں آئی ایس پی آر یا کسی کی طرف نہیں انگلی اٹھاؤں گا، لیکن ایک گڈ ول انہوں نے پیدا کی اور وہ تھی آپریشن ضرب عزم میں. ان لوگوں کی کمر توڑی جو ہر روز پاکستان میں خودکش دھماکے مسجدوں مزاروں کے اوپر کرتے ہیں. برداشت کر لیں گے یہ وہ اپرچونٹی ہے، آپ برداشت کر لیں گے. یہ وہ اپرچونٹی ہے کہ آپ نیکسٹ سٹیپ پہ لے کے پہلے آپ بتا دیں، آپ برداشت کر لیں گے. کوئی کاسٹ پہلے بھی پے کیا ہے. ملک ندیم صاحب مجھے صرف اتنی زمین کو پاک نہیں، مجھے صرف آپ یہ بتا دیں کہ 79 سے لے کے 2008 تک کس کی حکومت تھی؟ میں تو نہیں تھا، میں تو نہیں تھا نا، نام ہی تبدیل تھا، وردی تو وہی تھی. کیا میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ آپ ان کے ساتھی رہے ہیں درمیان میں اس عرصے میں. میں گزارش جو کر رہا ہوں، مارک پڑی ہے یار ان کے. اس دوران میں آپ کی گھومتے رہی پنجاب میں آپ نے. نہیں میں 11 سال یہ پیچھے جو آپ گئے ہیں 99، آپ نے 79 کہہ دیا. I'm sorry، بتا لیں جی، ضیاء والا دور نکال دیتے، ضیاء والا دور نکال لیں کیونکہ اس میں ہم بھی تھوڑے گناہ 90 بھی نکال دیتے ہیں. 97 سے لے کے 2008 تک جس کی گورنمنٹ رہی، کیا یہ مجرمانہ غفلت نہیں تھی
کہ اس دور میں میری آپ آپ پوری گل پھر میں ہاشمی صاحب سے پوچھوں. اب میں یہ عرض کرنے جا رہا ہوں کہ یہ جو چیزیں تھیں اور ان چیزوں کو اگنور کیا گیا, آپ نے ان کو پوری طرح پالا. اس کے بعد آپ آگئے اس دور میں, جب آپ آئے تو گورنمنٹ آف پاکستان نے جب یہ دیکھا کہ اس وقت اب یہ ناسور پھیل گیا اور پاک آرمی نے جب یہ محسوس کیا کہ یہ معاملہ اب ان کے گھر تک آ گیا. اب دیکھیں نا, آپ ذرا محسوس کریں نا, جی ایچ یو کے اندر آ کے حملہ کر دیا, اور اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے. پھر وہ بچے, معصوم بچوں کو انہوں نے کر دیا. بڑا اچھا احسن قدم ہے, لیکن آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے کہ پاکستان کی حکومت جو مسلم لیگ نون کیا, انہوں نے پورا سپورٹ کیا. ہاشمی صاحب آپ فرمائیے, کیا اس کو نیکسٹ لیول پہ لے جانا چاہیے کہ سرزمین سے ایسے تمام لوگوں کا خاتمہ کیا جائے جو ایسے جرائم کے, ایسے نفرت کے بیج بوتے ہیں جس سے خون ریزی ہوتی؟ بالکل ان کا خاتمہ صرف میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ واز کر رہا ہوں, میں بلیو کرتا ہوں. اور جب تک ان سب کو یہ جو قوتیں ہیں, آرمیاں ہیں, رکاوٹیں ہیں, کسی نہ کسی ایشو پہ ملک کے اندر دہشت گردی کا سمبل بنتی جا رہی ہیں, جہاں روزانہ لوگوں کی لاشیں سڑکوں پہ پڑی ہوتی ہیں, گھروں میں مار دیے جاتے ہیں, ایسا ملک کوئی نہیں چاہے گا. اور جس ملک میں اس طریقے کا امن نہیں ہوگا تو وہ ملک چلے گا بھی نہیں. اس لیے یہ ان کو ختم تو کرنا چاہیے. لیکن اس بات پہ میں روہیل اسکر سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ جب ضرورت پڑتی ہے ان کو آسمان پہ پہنچا دیتے ہیں, ان کو ہر طریقے کے معاملات میں مداخلت کار بناتے ہیں, بلکہ ان سے وہی دہشت گردی کراتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق. تو یہ کام چلے گا نہیں. ڈٹرمنیشن کے ساتھ پہلی دفعہ نظر یہ آتا ہے کہ راہیل اسکر صاحب نے ایک ون لائنر رؤف صدیقی صاحب, پہلے آپ سے پھر کوثر صاحب سے. رؤف صدیقی صاحب آپ یہ بات صرف اتنی ہے کہ میں اب ایک لائن میں تو آپ کو یہی بتا سکتا ہوں کہ 2002 سے لے کے 2007 تک جب ہم نے سندھ پر ہمارے پاس حکومت تھی اور میں بھی اس کا پارٹ تھا بحیثیت ایک وزیر داخلہ سندھ, تو اسٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھ لیجئے, ایک بہترین گورننس کی تھی ہم نے اور بہترین لا اینڈ آرڈر مینٹینس کیا تھا, ماں سوائے خود کچھ حملوں کے. تو یہ بات تو بالکل ہی آؤٹ رائٹ اگر یہ جب بات کی جائے گی. مذاق بات کروں جی جی ہاں بھائی, اس وقت آپ کی حکومت تھی, آپ خود ہی تو تھے سب کچھ کرنے والے. کوثر صاحب ایک لائن آپ سے بھی, ون لائنر. کوثر صاحب. ملک صاحب دیکھیے, ہم اگر ایک پولیٹیکل ول کے ذریعے سے ہم اس کو ڈیل کریں اور ہم اس کو سمجھیں کہ ہم نے دہشت گردی کو اس ملک سے ختم کرنا ہے, تو یہ مائنڈ سیٹ کو ہم نے ہٹ کرنا ہے. جو مائنڈ سیٹ اس ملک میں دہشت گردی اور متشددانہ جو ہے عوامل پھیلا رہا ہے, جس میں ایک اختلافی رائے کو بھی برداشت نہیں کیا جاتا. اور اگر گورنر پنجاب کچھ کہتا ہے کہ اس کا اصلاح کی جائے تو اس کو جو ہے گولیاں 36 ماری جاتی ہیں اس کو. خدا را ہمیں اس مائنڈ سیٹ کو, ہمیں سوچ کو, اس کو ہم نے جو ہے کرنا ہے, اور یہ ساروں نے مل کے کرنا پڑے گا. اسلام آباد میں سب کو مل کے یہ کرنا پڑے گا سر, مل کے اس سوچ کا خاتمہ, اس سوچ سے جنگ کرنی پڑے گی. شیخ روہیل اسکر صاحب, لطیف کوثر صاحب, رؤف صدیقی صاحب اور جاوید ہاشمی صاحب, سب کا شکریہ ہمارے کے لیے. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.